بزرگوں، دوستوں، گزشتہ جمعہ میں ہم نے اختتام میں یہ بتایا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک کی وہ روایت جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے کا تعارف کروایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس۔ یہ احسن الناس گزشتہ جمعہ تک ہم نے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ خوب روح، خوبصورت اور خوب سیرت تھے، اور آپ نے فرمایا کہ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ سخی اور داتا تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ شجیع و بہادر تھے۔ انشاءاللہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ سخی کس طرح تھے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ رزق تم کو دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جو کچھ رزق تم کو دیا گیا ہے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم دولت مند بن جاؤ، لکھپتی کروڑ پتی بن جاؤ تو تب اللہ کے راستے میں خیرات کرنا، خرچ کرنا خدا کی راہ میں نہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَا، ہم نے جو کچھ رزق تم کو دیا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں جو کچھ رزق تم کو دیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ نے ایک دن، آج کے دن تم کو 1 کلو چاول دیا ہے تو اس میں سے مٹھی بھر خرچ کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَا يُنْفِقُونَ، جو کچھ مال و متاع وہ ہم نے دیا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو مال اس کے پاس آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرا ہے۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے اس کی۔ کب خرچ کرو؟ قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ بیع و شراء ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، وہ دن آنے سے پہلے۔ اور ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، انکار کی روش اختیار کرتے ہیں، وہی کافر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے سخی کوئی نہیں تھے۔ اپنے مال کو دوسروں کی بھلائی کے لیے دل کھول کر خرچ کرنے کو سخاوت کہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر میں کسی مانگنے والے کو نہیں فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسر کی، رات میں آپ کے ساتھ میں ٹھہرا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر احد کا پہاڑ میرے لیے سونا بنا دیا جائے تو میں یہ پسند نہ کروں گا کہ 3 راتیں گزر جائیں اور وہ میرے پاس رہے اور اس میں سے 1 دینار بھی باقی نہ رہے، میں سب اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا۔ یہ اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور قرآن کے بیان کو سامنے رکھ کر آپ کے عمل کو، یہ تو تھا بیان، سٹیٹمنٹ، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا ایکشن کیا تھا، آپ کی پریکٹس کیا تھی، آپ کا عمل کیا تھا۔
میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ عام طور پر جو بڑے بڑے لوگ پائے جاتے ہیں وہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ملفوظات ان کے ہوتے ہیں، اقوال زرین ان کے ہوتے ہیں، لیکن اس پر وہ عمل نہیں کرتے۔ ان کی کہنی اور کرنی کچھ اور ہوتی، کہنی کچھ ہوتی ہے اور کرنی کچھ ہوتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کو کر کر بتایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، خصوصاً ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کسی سوال پر، کسی سائل کو نہیں فرمایا، نہیں فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ ابن عباس علماء صحابہ میں سے ہے، مفسر قرآن ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کو کے ریوڑ کو دو پہاڑوں کے درمیان چرتے دیکھا، بہت بڑا ریوڑ تھا۔ اس نے درخواست کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکریاں آپ مجھے دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ساری بکریاں اس شخص کو دے دی، ساری بکریاں دے دی۔ یہ سخاوت دیکھ کر وہ شخص اپنے قبیلے سمیت مسلمان ہو گیا، اپنے قبیلے میں پکارتا ہوا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، جاؤ ان کے پاس، اور پھر سب پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں عصر کی نماز مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا، نماز میں نے آپ کے پیچھے ادا کی، بس آپ نے سلام پھیرا اور جلدی سے کھڑے ہو گئے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے ایک بی بی کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ لوگوں نے آپ کی اس عجلت کو دیکھ کر وہ گھبراہٹ کے شکار ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور پھر فرمایا کہ مجھے یاد آ گیا کہ کچھ سونا میرے گھر میں رکھا تھا، تو یہ مجھے پسند نہ آیا کہ وہ گھر میں رہے، لہذا میں نے بیویوں سے یہ کہہ کر آیا کہ اسے تقسیم کر دیا جائے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ جنگ حنین میں 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی مال غنیمت میں آئی، حاصل ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو بھی چھوا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا۔ گھر سے جس خیر و برکت کے ساتھ تشریف لائے تھے اسی خیر و برکت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے۔ ایک بار 90,000 درہم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ضرورت مند اور مانگنے والوں میں بانٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سب ختم ہو گئے۔ پھر ایک مانگنے والا آ گیا، آپ نے فرمایا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں رہا، لیکن تم میرا نام لے کر کہیں سے قرض لے لو، میں اسے ادا کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خدا کسی بندے پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر، اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اتنے میں ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتے جائیے، اللہ مالک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔
رحمت للعالمین قاضی سلمان سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی مالکۃ الاعلیٰ کتاب جلد دوم صفحہ نمبر 328 پہ ہے کہ معلّہ بن زیاد نے حسن سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سوالی آیا، آپ نے فرمایا کہ بیٹھ، خدا دے گا، وہ بیٹھ گیا۔ پھر دوسرا آیا، دوسرا مانگنے والا سوالی آیا، آپ نے فرمایا کہ بیٹھ، اللہ دے گا۔ تیسرا آیا تو تیسرے سے بھی یہی فرمایا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے 4 اوقیہ چاندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو 3 اوقیہ تینوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا۔ ایک اوقیہ چاندی آپ کے پاس بچی رہی اور گھر میں تھی، رات ہو گئی، اسے کسی کو دے نہیں سکے آپ، اور رات تمام آپ کو نیند نہیں آئی۔ رات میں اٹھتے، وضو بناتے، پھر نماز پڑھتے، پھر تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے، پھر اٹھ جاتے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ کی صحت تو ٹھیک ہے، بہت بے چین معلوم ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک اوقیہ چاندی نے مجھے سونے نہیں دیا، میں سونے سے قاصر رہا۔ احمد بن حنبل نے مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 یا 7 دینار مرض وصال کے وقت، یعنی آپ کے پردہ فرمانے کے دن قریب آ گئے تھے اور آپ بیمار ہو گئے تھے، اس کو مرض وصال کہتے ہیں، مرض وصال کے وقت مجھے دیا کہ اس کو اللہ کے راہ میں خیرات کر دو۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور آپ کے مرض میں مشغول رہنے کی وجہ سے، تیمارداری میں مصروف رہنے کی وجہ سے میں اس حکم کی تعمیل نہیں کر سکی فوری۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اڑتے تو پوچھتے کہ کیا تم نے وہ سونا اللہ کے راہ میں دے دیا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو آپ نے اسے منگوایا اور اپنی ہتھیلی میں رکھا۔ اے عائشہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ کا نبی اللہ کے حضور پہنچے اور یہ اس کے گھر میں موجود رہے؟ اسی وقت اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ ایک دفعہ بحرین کے علاقے سے بہت بڑی رقم آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے صحن میں رکھوایا اور نماز سے فارغ ہو کر اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جو بھی آتا اس کو کچھ عنایت فرماتے، یہاں تک کہ باقی کچھ نہیں رہا اور سب کچھ جھاڑ کر اٹھ گئے، کھڑ گئے۔ پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو آواز آئی کہ کچھ نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ لٹا کر آ گئے، جھاڑ کر آ گئے۔ یہ تو تھا مال موجود ہے اور آپ نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا، اس کو کہتے ہیں انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز تھا۔ یہی امتیاز امت مسلمہ کا بھی ہونا چاہیے، الحمدللہ ہے۔ آج بھی مسجدوں کے سامنے، عیدگاہوں کے سامنے جتنے بھکاری بھیک مانگنے والے پائے جاتے ہیں، اتنے بھکاری آپ کو کسی اور جگہ پر نہیں دکھائی دے۔ یہ تو تھا انفاق، لیکن آپ کا ایثار دیکھیے کیسے۔ ایثار کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے لیکن اپنا پیٹ کاٹ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ہے ایثار، سیکریفائس کرنا۔ ایک دفعہ ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر پیش کی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی شدید ضرورت تھی۔ اتنے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چادر مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری وہ چادر دے دی، فوری دے دی۔ ایک غریب صحابی کے پاس ولیمے کی دعوت کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اپنے گھر سے آٹے کی بوری منگا کر ان کو ولیمے کے لیے دے دی۔ حالانکہ اس دن اس آٹے کی بوری کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ ایثار ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوت ہوتے وقت وصیت کی کہ میرے یہ 7 باغ ہیں، 7، اور میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے دیتا ہوں۔ یہ 3 ہجری کا واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ اس زمانے میں آپ کو مال کی سخت ضرورت تھی، مالی پریشانیاں تھیں، گھروں میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آپ نے ان 7 باغوں کی آمدنی اللہ کے راہ میں وقف کر دی۔ جو کچھ اس سے آمدنی حاصل ہوتی اس کا 1 پیسہ بھی آپ اپنی ذات کے لیے خرچ نہیں کرتے، بلکہ غربا، فقراء، مسکینوں، بیواؤں کے اندر تقسیم کر دیتے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ قمیص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے ہیں وہ آپ مجھے عنایت فرمائے، دے دیں۔ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قمیص کے علاوہ کوئی اور دوسری قمیص نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے، کمرے میں چلے گئے اور وہ قمیص اتار کر سائل کو بھجوا دی۔ جب تک دوسری قمیص کا انتظام نہیں ہو سکا اس وقت تک آپ باہر تشریف نہ لائے۔ یہ ہے ایثار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جود و سخاوت ہی نہیں فرمائی بلکہ سخاوت کرنے والی ایک ٹیم کو تیار کیا، پوری ایک ٹیم کو تیار کیا سخاوت کرنے والی۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو مہاجر صحابی تھے اور اللہ نے بہت نواز دیا تھا مدینہ آنے کے بعد، تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، تمہارے جنت میں داخل ہونے میں 500 سال تاخیر ہو جائے گی۔ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو فرمایا کہ تمہاری دولت کا حساب کتاب ہونے تک 500 سال ہوں گے۔ اسی وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے گھر گئے، جو کچھ گھر میں مال و متاع تھا، سونے کی کڈیاں تھیں، وہ سب توڑ کر اللہ کے راہ میں خیرات کر دیا، اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ ایک سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا، اس کے نیڈز کیا ہیں وہ بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل سے فرمایا جاؤ میرا نام لو، حضرت عثمان کو اپنی ضرورت بتاؤ، وہ تمہاری ضرورت کی تکمیل کر دیں گے۔ تو وہ گیا حضرت عثمان غنی کے پاس، اپنی ضرورت بتائی، لیکن حضرت عثمان غنی کا ہاتھ بھی اس وقت بندھا ہوا تھا، آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا دینے کے لیے۔ تو آپ نے عثمان غنی نے اس سائل سے کہا دیکھو میں بھی انتظار کر رہا ہوں اور تم بھی انتظار کرنا کہ میں ایک قافلے کا انتظار کر رہا ہوں، وہ قافلہ آنے کے بعد میں تمہاری ضرورت کی تکمیل کر دوں گا۔ کیسی سخاوت تھی دیکھیے۔ تو دونوں انتظار کرنے لگے، تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد دور سے دھول دکھائی دی،
دور سے دھول دکھائی دی. حضرت عثمان غنی نے سائل سے فرمایا مبارک ہو، قافلہ قریب آ گیا ہے. جب قافلہ قریب آنے لگا تو حضرت عثمان غنی نے سائل سے فرمایا کہ جس اونٹ پر تم ہاتھ رکھو گے وہ اونٹ تمہارا ہو جائے گا، وہ اونٹ تمہارا ہو جائے گا. تو جب قافلہ قریب آیا تو اس سائل نے ایک اونٹ پر ہاتھ رکھ دیا. جیسے ہی اس نے ایک اونٹ پر ہاتھ رکھا تو 10 اونٹ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ وہ یہ ایک اونٹ 10 اونٹوں کا سردار تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 11 اونٹ بھی تمہارے ہیں، جاؤ لے جاؤ، جاؤ لے جاؤ اسے. وہ ہانک نہیں سکتا تھا. جو مال سے لگے ہوئے اونٹ تھے، اونٹ پر کتنا مال آتا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق ایک لاری کے اندر جو مال آپ لوڈ کرتے ہیں اتنا لوڈ اس کے اندر آتا ہے. اور وہ 11 کے 11 اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سائل کو دے دیے. کیسا انداز تھا آپ بتائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سخت قحط پڑا. غلہ، تیل، انجیر، ستو، ہر چیز کی قلت ہو گئی. سوکھا ہی سوکھا تھا ہر طرف. لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے. ایسے وقت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غلے کے ذخائر تھے. حضرت عمر نے بات چیت کی حضرت عثمان سے کہ غلہ تم ہمیں فروخت کر دو تاکہ ہم اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کریں. تو حضرت عثمان نے پوچھا کہ اے عمر امیر المومنین تم کیا قیمت دو گے اس کی؟ تو کہا کہ میں اس کی فلاں اتنی قیمت دوں گا. کہا کہ قیمت بہت کم ہے. پھر بڑھا کر بتایا، دگنی کر دیا. کہا کہ نہیں یہ قیمت بھی کم ہے، یہ قیمت بھی کم ہے. حضرت عمر کو غصہ آ گیا کہ آخر عثمان ایسے سخت حالات میں کتنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کتنا پروفٹ لینا چاہتے ہیں. تو حضرت عثمان نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ امیر المومنین میں یہ پورا غلہ، یہ پورے اسٹاکس اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہوں، انفاق کرتا ہوں. آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے جس طرح چاہیں اس طرح خرچ کریں. آپ اتنا نہیں دے سکتے جتنا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، آپ نہیں دے سکتے. اور اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا. آپ اندازہ لگائیے کہ آپ نے ایک ٹیم تیار کی. بہت سے لوگ اللہ کے راستے میں عجیب و غریب طریقے سے خرچ کرتے ہیں. حمید الدین عاقل حسامی صاحب ہمارے بچپن میں مدراسی مسجد ورنگل آیا کرتے تھے. وہ مدراسی مسجد تھی، مدراسی لوگ وہاں پر تھے. تو انہوں نے مدراس کا ایک واقعہ سنایا کہ مدراس میں ایک بہت بڑے فقی سیٹ گزرے اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے پیسے خرچ نہیں کیا کرتے تھے. کوئی آتا، کوئی سفیر آتا، کوئی مانگنے والا آتا تو اپنے نوکر سے، اپنے بچوں سے، اپنے ملازم سے کہتے کہ فلاں جگہ شاید پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ دے دو، غلے میں پڑے ہوئے ہیں دے دو، شروان کے جیب میں پڑے ہوئے ہیں دے دو. لیکن کبھی اپنے ہاتھ سے خرچ نہیں کرتے. لوگوں نے پوچھا سیٹ یہ کیا بات ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ تو اس مدراسی سیٹ نے کہا کہ میں نے سنا کہ جب ایک ہاتھ سے خرچ کیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں ہاتھوں کو بھی پتہ نہ چلے، دونوں ہاتھوں کو بھی پتہ نہ چلے. اس لیے میں اپنے ملازمین اور اپنے بچوں کے ہاتھوں خیرات کروانا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور ایثار کا اثر ہے. آج بھی گیا گزرا قسم کا مسلمان رمضان میں کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے، انفاق کرتا ہے. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پیسہ جوڑ کر جمع کر نہ رکھے،
ضرورت مندوں اور خاص طور پر رشتہ داروں، غریب رشتہ داروں، نادار رشتہ داروں، اور وہ رشتہ دار جو سود پر پیسے لیتے ہیں اپنے معاملات کو چلانے کے لیے، بچوں کے ایڈمیشن کے لیے، بچوں کے کاروبار کے لیے، بچے کو باہر بھیجنے کے لیے اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، کیا کریں گے یہ پیسے رکھے؟ کیا کریں گے یہ پیسہ تم؟ جب جنازہ اٹھے گا تو جنازے کو نہ جیب ہے نہ خبر میں تجوری ہے، کیا کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ سخی اور داتا، واجود الناس۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واشجع الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ شجیع اور بہادر تھے۔ عام طور پر دیندار لوگوں کے سلسلے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ ملموڑے قسم کے ہوتے ہیں، لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسمانی طاقت تھی، آپ کی صورت ہی پیاری نہیں تھی، بلکہ طاقت میں بھی، جسمانی طاقت میں بھی آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک بہت بڑا پہلوان تھا رکانہ نامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے دعوت پیش کی، کلمہ پیش کیا، تو پہلوان تھا وہ، پہلوان نے کہا کہ آپ کی یہ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں کہ عام طور پر پہلوانوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی، نازک باتیں سمجھ میں نہیں آتی، دماغ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، تو اس لیے اس نے کہا کہ آپ کی یہ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی، البتہ آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیجئے، میں آپ کا کلمہ قبول کر لوں گا، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو 2 مرتبہ پچھاڑ دیا اور وہ رکانہ مسلمان ہو گئے، رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے، رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ پھر اسی طرح مکے میں قریش کا ایک نامی گرامی پہلوان تھا، ابو الاشد قلادہ بن خمجی۔ یہ شخص اتنا طاقتور تھا کہ وہ گائے کے چمڑے پر کھڑے ہو جاتا اور 10 لوگ مل کر اس کے ہاتھ کو کھینچتے، لیکن چمڑے پر سے 1 انچ بھی اس کو ہٹا نہیں پاتے، ایسا مضبوط پہلوان تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مقابلہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی دفعہ پچھاڑ دیا، کشتی میں کئی دفعہ پچھاڑ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہادر تھے، بڑے نڈر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، بہت ہی نازک اور بڑے مشکل حالات میں مصیبت کا مقابلہ سینہ تان کر کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سخت لڑائی ہو رہی ہوتی تو اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لے لیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دشمن کے بہت قریب رہتے اور آگے رہتے۔ یہاں پر کیا ہے، لیڈر پیچھے رہتا ہے، گھر میں رہ کے لڑا دیتا، آگے رہتے۔ ایک دفعہ کافروں نے کعبے میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہاں آئیں، خانہ کعبہ میں آئیں، تو ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو سب مل کر ہم قتل کر دیں گے۔ یہ باتیں آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ ابھی چھوٹی تھی، یہ سن لی اور وہ روتے ہوئے گھر آئیں اور گھر آ کر کہا کہ ابو کافروں نے یہ منصوبہ بنایا ہے۔ تو کہا کہ بیٹے تم ڈرو نہیں، اور آپ فوری اٹھے، وضو بنایا اور سیدھے خانہ کعبہ مسجد حرام کی طرف چلے گئے، اور آپ کو آتا ہوا دیکھ کر کافر ششدر رہ گئے۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ان پر ایسا بیٹھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کسی جہاد سے، کسی لڑائی سے واپس آ رہے تھے، ایک درخت کے نیچے، ایک جھاڑ کے نیچے آپ نے آرام کیا، تلوار وہاں پر لٹکا دی۔ جیسے ہی آپ کو آرام کرتا ہوا ایک بدو کافر گوار دیکھا تو اس نے فوری وہ تلوار ٹانگ لی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کی زد سے اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اطمینان کے ساتھ میں فرمایا کہ اللہ۔ یہ سننا ہی تھا کہ وہ تھر کانپنے لگا اور اس کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی تو وہ عاجزی کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بدلہ نہیں لیا کرتا، جاؤ میں تمہیں معاف کر دیا، جاؤ میں تمہیں معاف کر دیا۔ مکے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تو غار ثور میں آپ نے پناہ لی اور دشمنوں نے اعلان کروایا تھا کہ آپ کو پکڑا جائے، اور انتہائی تیز اور طرار قسم کا ایک سوار سراقہ بن مالک گھوڑے پر سوار ہو کر قریب آ گیا۔ اس کی آہٹ آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر نے سن کر فرمایا، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، دشمن ہمارے قریب آ چکا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ، ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ قرآن میں سورہ توبہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ احد کی لڑائی میں تیروں، تلواروں، برچوں، پتھروں کی مہ برس رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی بھی ہو گئے تھے، لیکن آخر تک میدان میں ڈٹے رہے، میدان میں ڈٹے رہے۔ اتنے میں ابی بن خلف اپنے تیز گھوڑے کے ذریعے صفوں کو پھاڑتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ رہا تھا۔ لوگ اسے روکنا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا کہ اسے آنے دو۔ وہ جب قریب آیا تو کسی کا برچہ لے کر اس کے گلے کے پاس تھوڑا سا چھید کر دیا اور وہ چیختا چلاتا ہوا واپس گیا۔ لوگوں نے دیکھ کر کہا اے ابی بن خلف، یہ تو بہت معمولی قسم کا زخم ہے، یہ کم ہو جائے گا۔ کہا کہ ہاں یہ معمولی زخم ہے، لیکن یہ زخم محمد کا لگایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اسی زخم کے اندر مر گیا۔ دوستو، جنگ حنین میں پانسا پلٹ گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خچر کو پکڑے ہوئے تھے، ایسی مہ برسی تیروں کی، برچھوں کی، کہ بہت سے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹے رہے۔ اور آپ نے حضرت عباس سے کہا کہ پکارو لوگوں کو ایک جگہ جمع کرو، اور آپ نے اعلان کیا کہ انا نبی لا کاذب، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی دیر کے اندر لوگ جمع ہو گئے، پھر وہ جنگ جو ہارنے کے قریب تھی وہ پھر جیت کے اندر تبدیل ہو۔ دوستو، اسی واقعے کے آخر میں حضرت انس نے ایک واقعہ بیان کیا، واشجع الناس کے آخر میں ایک واقعہ ہے بخاری کے اندر مکمل۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ اس زمانے میں کوئی حصار بند شہر نہیں تھا، آج بھی نہیں، اسی لیے خندق کھودی گئی تھی۔ ایک طرف پہاڑ ہے، ایک طرف گھنے باغات ہیں، ایک طرف خندق ہے، آسانی کے ساتھ دشمن حملہ آور ہو سکتا تھا۔ تو عین ایسے وقت میں رات میں ایک دن بہت گڑبڑ ہوئی، لوگ گھر سے باہر نکل آئے، کوئی دھماکے کی آواز آئی تو لوگ ایک دوسرے کو پوچھ رہے تھے کیا ہوا کیا ہوا، ہوتا ہے ایسا۔ تو لوگ ابھی پوچھنے میں مصروف ہیں، اتنے میں ایک سوار دور سے آتے ہوئے لوگوں کو تسلی دے رہا ہے کہ لوگوں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ اپنے اپنے گھروں میں آرام کرو۔ جب قریب آیا وہ سوار تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی لوگ تشویش کے اندر ہی مبتلا ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس حادثے کے مقام تک پہنچ بھی گئے اور وہاں سے آپ رپورٹ بھی لے کر آئے اور لوگوں کو دلاسا اور تسلی بھی دی۔ آج کا کوئی لیڈر ہوتا، کوئی واقعہ پیش آتا، کوئی دھماکہ ہوتا تو کہتا کہ ہاں انکوائری کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں ہم، اس کی رپورٹ آنے کے بعد میں ہم کارروائی کریں گے۔ لیکن آج کا لیڈر قربان جائیے اس لیڈر پر، انسانیت کے لیڈر پر قربان جائیے، کیوں کیسا بہادر تھا۔ لیکن آج دیندار آدمی ململی جان، کھلکھلی قسم کی جان، پھولوں پر بیٹھا ہوا، دور سفید حور کی جیسی ایک بزرگ شخصیت دور بیٹھی ہوئی ہے، لوگوں سے مصافحہ تک نہیں کرتی۔ عجیب و غریب شخصیتیں ہم نے دینداری کے نام پر بنا کر چھوڑ دی ہیں۔ دیندار مضبوط ہوتا ہے، دیندار شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے، زمانے اور حالات کا مقابلہ کرنے کا عزم اور حوصلہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ یہ حوصلہ امت کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ امت کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا اور امت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو مرنے کے لیے تیار رہتا ہے اس کو کوئی نہیں مار سکتا۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب